ایسے اشارہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج انشاءاللہ ہم کلاس 7 اردو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ یہ ایک نغمہ ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو، یہ ایک نغمہ ہے۔ پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گا، پھر اس کے ہر شعر کی تشریح کروں گا، اور پھر اس کے سوال جواب اور مشق میں جتنا ہے، مشق کے سوالات، واحد جمع اور جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نغمہ یہ ہے: اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ شاعر اس میں مخاطب کرتا ہے بچوں کو خاص طور پر، اور عام لوگوں کو بھی، کہ جو بھی محنت کرتے ہیں جس فیلڈ میں ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے، جو بھی اس کے ذمہ کام ہے اسے کرنا چاہیے، اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کام میں کرنا چاہیے۔ تو اس میں شاعر یہ مخاطب کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھو، ہمت کرو۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: اٹھو اٹھو اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ اٹھو، اپنا جو کام ہے تمہارے ذمے، مثلا آپ طالب علم ہیں تو اس میں محنت کرو، سستی سے کام نہ لو، تیار ہو جاؤ، کمر کسو تیار ہو جاؤ اور محنت سے کام کرو۔ سحر سے پہلے چل پڑو سے مطلب یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی، مثلا آپ جتنا جلدی ممکن ہو اپنے کام کی طرف چلیں اور اسے سر انجام دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سستی کریں اور پڑے رہیں کہ ٹھیک بعد میں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اس نے چلنا ہے تو وہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو چلے، اور آپ طالب علم ہیں تو آپ کو شروع سال سے ہی محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دل میں خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی پورا سال پڑا ہے، امتحانوں کے قریب پڑھ لیں گے، اور یہ اس طرح آپ وقت ضائع کریں تو اس طرح آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کڑی ہے راہ دوستو، کہتا ہے راہ بڑی مشکل ہے، اس میں مشکلات بھی ہیں، لیکن آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ تھکاوٹ نہ محسوس کرو، یہ نہ کرو کہ میں تھک گیا ہوں، یا سستی کرو، یا مثلا کام سے لاپرواہی کرو، تو اس طرح کامیابی نہیں ہوتی۔ بس آپ ہمت کرو، محنت کرو، جو بھی آپ کے ذمہ کام ہے چلتے رہو گے، وہ کام کرتے رہو گے تو بالآخر کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ کہتا ہے کوئی بھی آپ کے ذمہ جو بھی کام ہے تو دل میں ایسے شرم محسوس نہ کرو، جھجک محسوس نہ کرو، نہ ڈرو، دل میں یہ نہ سوچو کہ یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا، تو ایسے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ بس آپ قدم بڑھاؤ، بس چلے، ٹھیک ہے مشکلات تھوڑی بہت آتی رہیں گی آپ کو، لیکن آپ چلتے رہیں گے تو بالآخر کامیاب ہو جائیں گے۔ ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ یہ ہے کہ ڈگمگانا کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ لڑکھڑانا، کہ یہ ہو کہ آپ یہ لڑکھڑا نہ جائیں، مثلا کوئی ایسا دل میں یہ بات نہ پیدا کر لیں کہ یار یہ تو کام مشکل ہے، یا سفر مشکل ہے، یا میں یہ کور نہیں کر سکتا، کتابیں نہیں پڑھ سکتا، مجھے مشکل لگتی ہے، تو یہ دل میں باتیں نہ لاؤ، یہ دل میں باتیں لاؤ گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ خدا سے لو لگاؤ تم، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
اگر آپ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام آسان کر دے گا، کیونکہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ آپ کو یاد کرے گا، جب اللہ آپ کو یاد کرے گا تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو، کہتا ہے کہ اداس نہ ہو، ملول ہوتا ہے پریشان ہونا، اداس ہونا، مضطرب مین بے چین ہونا، کہ آپ پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، کسی بھی مشکل جب آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، ثابت قدم رکھو، پریشانی اپنے قریب نہ آنے دو، آگے بڑھتے چلو بڑھتے چلو، محنت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر۔ کہتا ہے اگر تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، قدم اٹھا دیا ہے، یعنی چل پڑے ہو اپنی منزل کی طرف، جو بھی آپ کے ذمہ کام ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ چل پڑے ہیں تو ایک نہ ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ نے یہ قدم پڑھائی کی طرف اٹھایا ہے، یہ آپ نے ذمہ لیا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو جب آپ پڑھنے لگو گے، محنت کرو گے، تو ایک نہ ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے گا، یعنی آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہے راہ صاف و بے خطر، یہ راہ کوئی مشکل نہیں ہے، صاف ہے، اس میں کوئی ڈر خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا راستہ ہے، یعنی بڑا آسان ہے یہ کام، اس میں کوئی مشکلات نہیں ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، نہ کوئی اس راستے میں ڈر ہے نہ خوف ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ کہتا ہے شاعر کہ آپ اپنی منزل کی طرف جو بھی آپ اپنے ذمہ کام لیا ہو اس کی طرف چلتے رہو، محنت کرتے رہو، بڑھتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم جو پڑے ہوئے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو آپ کے ہم سفر تھے، جو آپ کے دوست تھے، جو آپ کے ساتھ اس سفر پہ نکلے تھے، آپ نے دیکھا ہے جنہوں نے محنت کی ہے بالآخر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں، انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آپ ان کی طرف دیکھو، اپنے دوستوں کی طرف دیکھو، وہ اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو تم بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بس محنت کرو اور ایک دن آئے گا آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، جس طرح آپ کے دوست اپنی اپنی منازل پر پہنچ چکے ہیں۔ سب آگے تم سے بڑھ گئے مگر ہو تم جو پڑے ہوئے۔ کہتا ہے کہ ابھی تم راستے پر ہو لیکن جو تمہارے ساتھ تھے وہ جب چلے ہیں، جس بھی سفر پہ نکلے ہیں، کاروبار میں چلے ہیں یا کسی اور منزل کو پانے کے لیے یا تعلیم کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ مگر آپ ہو جو ابھی سوچ رہے ہو، ابھی سوچو بچار میں ہو، آپ کیوں نہیں محنت کر رہے؟ آپ بھی اٹھے، محنت کرے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو، ذرا خیال کرو، عقل مندی سے کام لو، سوچو، ابھی وقت ہے، آپ کی محنت کرنے کا وقت ہے، تو آپ بڑھے چلو اور اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ نظم تھی اور اس کے چند اشعار کی جو میں نے آپ کے گوشہ گزار کر دی ہیں، اس کی تشریح۔ اب اس کے اگلا جو سوال ہے مشق کا، اس کے ہیں اپنا مختلف، یہ اس کے متضاد ساری منتخب کرنا ہے، چار اس کے ایک سینٹینس ہے، اس کے چار جواب ہیں، ان میں سے جو صحیح ہے بس صرف میں وہی پڑھوں گا۔ ویسے اس پہ نشان بھی ہے، صحیح پر نشان لگا ہوا ہے، سکرین پہ نظر آ رہا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ بہرحال ایک بار میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اٹھو، نمبر 1 ہے، اٹھو 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 اٹھو، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، ہے راہ صاف و بے خطر، جھجک نہ ہو، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، ذرا سمجھ سے کام لو، وہ منزلوں کو جا لگے۔ یہ تو تھے اس کے، اب ہاں ساری ایک رہ گیا باقی، بس اب قدم بڑھاؤ تم۔ یہ تھے ایم سی کیو سوالوں کے جواب تھے ایس کے منتخب۔ اب میں آپ کے سامنے یہ سوالوں کے جواب پڑھ دوں گا، ویسے وہ بھی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں سوالوں کے جواب۔
تو میں پڑھ بھی دیتا ہوں ایک بار، وہاں سے بھی آپ دیکھ لینا۔ تو سوالوں کے جواب یہ ہیں، سوالات کے جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ سحر سے پہلے چلنے سے مراد یہ ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہی چل پڑے۔ اگر سفر لمبا ہو اور منزل دور ہو تو صبح سویرے ہی سفر پر روانہ ہو جائے، یعنی جتنا جلدی ممکن ہو آپ اپنے کام کو شروع کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راہ کے کڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رستہ انتہائی تکلیف دہ اور مشکل ہے، یعنی اگر کوئی مشکل بھی رستہ ہے تو بھی اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 3، اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر انسان کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کام میں ہمیشہ رکاوٹ ہوتی ہے اور وہ مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 4 ہے جی، کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ کام کرتے وقت نہ شرمانا چاہیے اور نہ ہی تھکاوٹ محسوس کریں، بلکہ ہمت اور طاقت سے کام کرتے جائیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر یہ پیغام دے رہا ہے کہ خدا سے تعلق قائم کریں اور محنت کریں۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، یہ الفاظ ہیں اور اس کے جملے ہیں، لفظ ہیں۔ اچھا جی، پہلا ہے جی، کمر کسنا۔ سفر لمبا ہو تو کمر کسے اور چل پڑے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ منزل قریب ہے۔ لو لگانا، جو اللہ سے لو لگاتا ہے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ملول، ناکامی پر ملول اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سانس لینا، دوستو تھک گئے ہو تو رکو اور سانس لے لو۔ یہ الفاظ تھے اور ان کے جملے تھے۔ اگلا سوال ہے، الفاظ ہے اور متضاد ہے۔ سحر شام، اٹھو بیٹھو، بے خطر خطرناک، آگے پیچھے، بعد پہلے، ختم شروع، سمجھ بے وقوفی نہ سمجھ۔ تو یہ تو تھا آپ کا سبق مکمل ہو گیا، مشق بھی اور یہ اشعار کی تشریح بھی۔ اب بچوں اس کو آپ نے ایک تو 2-3 بار آپ نے اس نغمے کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی تشریح بھی کرنی ہے اپنے طور پہ، اور دوسرا سوالوں کے جواب، جملے اور متضاد یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، اور ایم سی کیوز کا سوال ہے جو وہ کتاب سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔